کالج سے آتے ہوئے جب بھی میری نظر اس دکان پر پڑتی تو میرا دل بے اختیار ہونے لگتا۔ میرے قدم خود بخود اس دکان کی جانب بڑھنے لگتے۔ ہمارے محلے کے چھوٹے سے بازار میں کھلنے والی یہ دکان پورے بازار میں الگ ہی لگتی تھی۔ شیشے کے دروازے لگے ہوئے تھے۔ بڑی سی دکان تھی جہاں فینسی جوڑوں کی بھرمار تھی۔ ایک سے بڑھ کر ایک فینسی جوڑا سجا کے رکھا گیا تھا۔ باہر شیشوں سے ہی وہ جوڑے میری نظروں کا مرکز بن جاتے تھے اور میں گہری ٹھنڈی آہیں بھرتی تھی۔ آج بھی سامنے لگے گرے اور سلور کام کی فینسی میکسی پر میری جو نظر ٹکی تو ہٹنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ میں اپنے بڑھتے ہوئے قدموں کو روک نہیں پائی۔ تیز چلتی ہوئی میں اس دکان کے باہر کھڑی ہو گئی جہاں شیشے سے نظر آنے والی اس فینسی میکسی نے میرے ہوش اڑائے تھے۔ بڑی حسرت بھری نظروں سے میں اس میکسی کو دیکھ رہی تھی جو یقیناً میری دسترس سے باہر تھی۔ جس طبقے سے میرا تعلق تھا، میں نے آج تک اپنے خاندان کے امیر گھروں کی لڑکیوں کے اترن ہی پہن کر گزارا کیا تھا۔ مجھے نہیں یاد کہ کبھی عید پر بھی اماں نے مجھے نیا جوڑا لے کر دیا ہو۔ وہ یہی کہتی کہ تمہاری خالہ زاد روبینہ ہے نا، اس کا جوڑا ہے، تمہاری خالہ نے دیا ہے۔ کہہ رہی تھی کہ روبینہ نے یہ جوڑا بس چند دفعہ ہی پہنا ہے، بسمہ سے کہنا کہ عید پر یہ پہن لے۔ میں نے اپنے منہ کے زاویے بگاڑے تھے۔ میں نے کہا اماں کبھی مجھے بھی عید پر نئے کپڑے دے دیا کرو۔ اس بار مجھے نہیں پہننی کسی کی بھی اترن۔ میری بات سن کر میری والدہ نے میری کمر پر ایک زوردار تھپکی ماری۔ کہنے لگی درختوں پر نہیں اگتے پیسے، تیرا باپ روز ایمانداری سے کما کر لاتا ہے، پورا دن بیچارہ محنت کرتا ہے تو بس اتنا ہی کماتا ہے کہ عزت کی روٹی ہم کھا لیتے ہیں، کم از کم کسی کے آگے بھیک تو نہیں مانگنی پڑتی، اور تو ایک ہے کہ تیرے نخرے ہی ختم نہیں ہوتے۔ میں نے کہا اماں یہ بھیک نہیں تو اور کیا ہے، کبھی چچی کی بیٹیوں کی اترن تو کبھی خالہ کی بیٹیوں کی، کیا میں صرف اترن پہننے کے لیے پیدا ہوئی ہوں؟ مجھے نہیں چاہیے کسی کے بھی کپڑے، ایسا کرو دونوں چھوٹی بہنوں کو دے دو۔ میں نے روبینہ کے سارے کپڑے ایک طرف رکھے اور بیڈ سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں بس دو ہی کمرے تھے۔ کوئی مہمان آتا تو صحن میں کرسیاں ٹیبل رکھ کر ہم مہمانوں کو بٹھاتے تھے۔ ایک کمرہ میرا اور چھوٹی بہنوں کا تھا اور ایک کمرہ میرے ماں باپ کا۔ میری دونوں چھوٹی بہنیں گورنمنٹ اسکول میں پڑھتی تھیں اور میں گورنمنٹ کالج میں۔ روز کالج سے بس میں واپس آتے ہوئے میری بس مجھے اسی بازار میں اتارتی تھی۔ وہاں سے پیدل مجھے گلیوں میں جا کر اپنے گھر جانا پڑتا، لیکن بازار سے گزرتے ہوئے میری نظریں وہاں پر موجود دکانوں پر مرکوز ہوتی تھیں، کبھی جیولری کی دکان پر، کبھی میک اپ کی دکان پر، کبھی کپڑوں کی دکان پر۔ جب سے یہ نئی دکان کھلی تھی میں تو ساری دکانوں کو بھول گئی تھی۔ کافی بڑی جگہ پر وہ دکان بنی ہوئی تھی جس کے اندر جیولری، میک اپ، فینسی کپڑے، بہت کچھ موجود تھا، وہ سب جو میری توجہ کا مرکز تھا۔ میں بڑی حسرت سے اس فینسی میکسی کو دیکھ رہی تھی۔ شیشے کے اندرونی جانب وہ میکسی لگی ہوئی تھی اور میں باہر اس پر ہاتھ پھیر رہی تھی، اپنی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک میرے عقب سے ایک مردانہ آواز آئی، یہاں کیا دیکھ رہی ہیں محترمہ، اندر آئیے، میں آپ کو اور بھی ورائٹی دکھاتا ہوں۔ باہر سے دیکھنے سے اندازہ تھوڑی ہوتا ہے، شاید وہ اس دکان کا مالک تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ ایک 25-26 سالہ نوجوان تھا، کافی خوش شکل بھی تھا۔ میری جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں تھا، میں تو بس دیکھ کر ہی اپنا دل خوش کر رہی تھی۔ میں نے کہا نہیں بس میں تو یوں ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا اندر آئیے، میں آپ کو اور بھی ورائٹی دکھاتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں مجھے ابھی ضرورت نہیں ہے، بس مجھے یہ اچھی لگی تھی، اس کی قیمت کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ کہنے لگا ویسے تو یہ 30,000 کی ہے لیکن میں آپ کو کم کر دوں گا۔ یہ بات اس نے اپنی ایک آنکھ دبا کر مجھے کہی تھی، لیکن میرے پاس تو جیب میں 20-25 روپے بھی نہیں تھے۔ میں نے ایک ٹھنڈی گہری سانس بھری اور کہا میرے پاس اتنے نہیں ہیں، میں پھر کبھی آؤں گی۔ میں نے تو اپنی جان چھڑوانی چاہی تھی۔ نوجوان کہنے لگا آپ اندر تو آئیے، میرے پاس کم قیمت کی
بھی بڑی خوبصورت ورائٹی موجود ہے۔ میرے دل میں یہ لالچ آ گئی، چلو دیکھ لینے میں کیا حرج ہے، لے تو میں سکتی نہیں ہوں لیکن دیکھ تو سکتی ہوں۔ چلچلاتی دھوپ میں بار بار میرے ماتھے سے پسینہ بہہ رہا تھا جسے میں ہاتھ میں پکڑے ٹشو سے صاف کر رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی میں اس دکان کے اندر داخل ہوئی، اے سی کی ٹھنڈک نے مجھے اندر تک پرسکون کیا تھا۔ وہ کہنے لگا، اف بڑی گرمی ہے، باہر آئیے اور بیٹھیے۔ اس وقت اس کی دکان پر کوئی نہیں تھا۔ میں سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ مجھے مختلف قسم کے خوبصورت لباس دکھانے لگا۔ ایک سے بڑھ کر ایک لباس دیکھ کر میرا جی چاہا کہ سارے اٹھا کر خرید لوں، لیکن ہم غریبوں کے پاس بس حسرت بھری نظریں ہی رہ جاتی ہیں، ٹھنڈی آہیں بھرنے کے لیے، جو میں اس وقت ان کپڑوں کو دیکھ کے بھر رہی تھی۔ ایک سے بڑھ کر ایک فینسی جوڑے دیکھ کر میں ان میں ہی کھو کے رہ گئی تھی۔ میرے ہوش اس وقت اڑے جب اس نوجوان نے ایک سبز رنگ کا فینسی دوپٹہ میرے سر پر اڑا دیا۔ میں یکدم چونک سی گئی تھی۔ میری اس پر نظر پڑی تو مسکرا رہا تھا، کہنے لگا، سامنے ہی آئینہ بھی ہے، دیکھیں یہ رنگ کتنا جچ رہا ہے، آپ پر بڑی پیاری لگ رہی ہیں۔ میری نظر سامنے لگے شیشے پر پڑی تو واقعی مجھے اپنا آپ حسین لگنے لگا تھا۔ میں نے وہ دوپٹہ اپنے سر سے اتار کر واپس رکھ دیا۔ میں نے کہا، اس کی کیا قیمت ہے؟ وہ کہنے لگا، آپ جتنے بھی دے دیں میں خاموشی سے رکھ لوں گا۔ میں اس کی بات سن کر کچھ حیران تھی۔ میں نے کہا، نہیں، آپ مجھے اس کی قیمت بتا دیں، اگر میرے پاس پیسے ہوئے تو میں لے لوں گی۔ وہ کہنے لگا، قیمت کو چھوڑیں، اس جوڑے کو دیکھ کر لگتا ہے آپ کے لیے ہی بنا ہو، اسی لیے آپ جو دیں گی میں خاموشی سے رکھ لوں گا۔ میں نے کہا کہ اگر میں مفت میں لے جاؤں تو؟ میری بات پر وہ کہا لگا کر ہنسنے لگا۔ مجھے اندازہ ہی نہیں تھا۔ اس نے وہ سوٹ پیک کیا اور شاپر میں ڈال کر مجھے تھما دیا، کہنے لگا، لے جائیں، آپ جیسی حسین لڑکی کے لیے میری طرف سے ادنا سا تحفہ۔ یہ سن کر میں نے فوراً سے اس کا شاپر وہیں رکھا اور دکان سے باہر نکل گئی۔ میرے دل کی دھڑکنیں بہت زیادہ تیز چل رہی تھی۔ تیزی سے قدم بڑھاتے ہوئے میں گھر پہنچی تھی۔ گھر آئی تو ماں کا وہی روز کا جملہ کہ تھوڑا تھوڑا کھانا کھایا کرو، مجھے اسی کھانے سے رات تک کا گزارا کرنا ہوتا ہے، پھر تمہارے ابا آتے ہیں تو ڈھنگ کی چیز ہی نہیں ہوتی ہے رکھنے کے لیے۔ میری چھوٹی بہنیں اسکول سے واپس آ چکی تھی اور اماں کھانا کھاتے وقت وہی روز کی تاکید کر رہی تھی کہ کم کھایا کرو۔ ہم 3 بہنیں ہی تھیں، بھائی کوئی نہیں تھا، اور اس بات کا طعنا تقریباً روز ہی ہم اپنی ماں سے سنتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ کیا تھا اگر تم میں سے کوئی لڑکا ہوتا، ہمیں بھی اپنے دن پھر جانے کی امید ہوتی، جیسے ہم اپنی مرضی سے پیدا ہوئی تھی۔ میرے ابا کا کہنا تھا کہ ہمیشہ اتنے ہی پاؤں پھیلاؤ جتنی کہ چادر ہے، لیکن ہماری چادر برسوں سے بس ایک جتنی ہی تھی کہ 2 وقت کی روٹی ہم کھا کر سوتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ پیٹ بھر کر باقی اپنی ضرورتوں کے لیے ہمیں دوسروں کو دیکھنا پڑتا تھا۔ میرے چچا اور والد گورنمنٹ کے کسی چھوٹے سے عہدے پر فائز تھے۔ اتنی چچا کی تنخواہ نہیں تھی جتنی اوپر کی آمدنی تھی۔ گھر میں ہر سہولت موجود تھی، لیکن ایک میرے ابا تھے کہ ساری ایمانداری انہی پر ختم تھی۔ مجال ہے کہ کبھی اپنی تنخواہ سے 1 روپیہ بھی اوپر لائیں۔ میں اماں سے کہتی تھی کہ ابا کیوں اپنی نوکری کا فائدہ نہیں اٹھاتے؟ چچا بھی تو ہیں، ان کے گھر میں تو ایسی تنگی نہیں ہے جیسے ہمارے گھر میں ہے۔ میری والدہ کہتی تھی کہ ہمیں حرام کی کمائی نہیں کھانی، بس اپنی زندگی میں تنگی کر لینی ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ کوئی انہونی ہو جائے یا کوئی کرشمہ کہ میں اس گھر سے نکل کر ایک بڑے عالیشان گھر میں چلی جاؤں۔ اور آج جس نوجوان کو دیکھ کر میرا دل پہلی بار انجانی سی خواہش کرنے لگا تھا، آج میں جب گھر پہنچی تو سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس نوجوان کی باتیں میرے اندر ہلچل سی مچا گئی تھیں۔ کمرے میں جا کے پہلے تو میں نے اپنی دوڑتی بھاگتی دھڑکنوں کو اعتدال پر لانے کی کوشش کی۔ سامنے ہی اماں کا پرانا سنگھار میز پڑا تھا، اس پر لگے آئینے پر جب میں نے اپنا سراپا دیکھا تو پہلی بار مجھے اپنا آپ بے حد حسین لگا تھا۔ واقعی آج سے پہلے تو میں نے کبھی غور ہی نہیں کیا تھا۔ میری رنگت
سرخ اور سفید تھی، نین نقش بھی بڑے پیارے تھے، بال بھی کمر تک لمبے تھے۔ میرا شمار حسین ترین لڑکیوں میں ہوتا تھا، بس یہ غربت تھی جس سے میں مار کھاتی تھی، ورنہ مجھ میں کوئی کمی نہیں تھی۔ اب تو جب بھی میں کالج سے واپسی پر اس بازار پر بس سے اترتی، وہ نوجوان اپنی دکان سے باہر کھڑا مجھے دیکھ کر مسکرا رہا ہوتا۔ میں فوراً سے نظریں جھکا کر گھر آ جاتی، مگر ایک بار صبح کالج جاتے ہوئے میری دونوں بہنیں میرے ساتھ ہی ہوتی تھیں۔ وہ محلے میں ہی اپنے گورنمنٹ کالج میں چلی جاتی اور میں بس اسٹاپ پر کھڑی اپنی بس کا انتظار کرنے لگتی۔ میں بہت دل جمی سے پڑھتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میری ڈگریاں ہی مجھے اس غربت سے نجات دلا سکتی ہیں۔ ایک دن میں یہیں بس اسٹاپ پر کھڑی بس کا انتظار کر رہی تھی کہ جب میں نے اسی نوجوان کو دیکھا۔ حالانکہ اس وقت تو بازار بند ہوتا تھا، پھر وہ نوجوان اس بس اسٹاپ پر کیا کر رہا تھا؟ جیسے ہی میرا اس سے نظروں کا تصادم ہوا، وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ میں نے فوراً سے اپنی نظریں ہٹا لیں۔ عین اسی وقت میری مطلوب بس آ چکی تھی۔ میں بس پر سوار ہوئی تو وہ بھی میری ہی بس پر بیٹھ گیا، لیکن جیسے ہی میں اپنے کالج کے لیے بس سے نیچے اتری تو وہ بھی نیچے اتر گیا۔ یہ دیکھ کر میں کچھ گھبرائی تھی۔ وہ گلی بھی سنسان تھی، تھوڑی دور جا کر ہی کالج کی لڑکیاں نظر آتی تھیں۔ جیسے ہی میں بس سے اتری، وہ تیز قدم اٹھاتا ہوا میرے برابر میں چلنے لگا، کہنے لگا، میرا نام فیروز ہے اور جس دکان پر میں آپ سے ملا تھا وہ میری اپنی ذاتی دکان ہے۔ میرا ارادہ تو زیادہ تعلیم حاصل کرنے کا تھا، لیکن 14 جماعت پڑھتے ہی میرے والد نے مجھے دکان پر بٹھا دیا۔ میں اس کی باتیں سن کر حیران تھی کہ یہ ساری تفصیل مجھے کیوں بتا رہا ہے۔ میں نے کہا، اب میرا پیچھا کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سن کر وہ مسکرانے لگے، کہنے لگا کہ آپ مجھے اچھی لگتی ہیں، اسی لیے۔ میں نے کہا، دیکھیں میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ میں بھی شریف قسم کا لڑکا ہوں، لیکن دل کے ہاتھوں مجبور ہو چکا ہوں، آپ کے سوا کچھ سجائی نہیں دیتا۔ یقین کریں وہ جوڑا میں نے آپ کے لیے اب تک سنبھال کے رکھا ہے۔ آپ میری دکان پر کب آئیں گی؟ میں نے اسے اب بھی کوئی جواب نہیں دیا، بس یہ کہا کہ وہ میرا پیچھا نہ کرے۔ یہ کہہ کے میں تیز قدم بڑھاتی ہوئی اپنے کالج کی جانب بڑھ گئی۔ اس دن میں نے سنجیدگی سے سوچا کہ وہ لڑکا مجھ سے محبت کرنے لگا ہے، اور ہے بھی امیر، اتنی بڑی دکان کا مالک ہے۔ مجھے قسمت اتنا اچھا موقع دے رہی ہے تو مجھے قسمت آزما لینی چاہیے۔ اب جب بھی وہ مسکرا کر دیکھتا، میں بھی مسکرانے لگتی۔ آہستہ آہستہ میری اس لڑکے سے دوستی ہو گئی۔ میں جب بھی کالج سے واپس آتی تو سیدھا اس کی دکان پر چلی جاتی۔ وہ پہلے سارے گاہکوں کو نمٹاتا۔ جب میں اکیلی اس کی دکان پہ رہ جاتی تو وہ کبھی مجھے گانوں میں پہننے کے لیے آویزیں دے دیتا، کبھی کوئی انگوٹھی، اور وہ جوڑا بھی مجھے دے دیا تھا جسے میں نے الماری میں چھپانے رکھا تھا۔ اس کی دکان پر کم قیمت کے کاٹن کے کڑھائی والے جوڑے بھی موجود تھے۔ اس کی قیمت 2-2.5 ہزار تھی۔ ایک بار اس نے ایک خوبصورت سا جوڑا مجھے دیا اور کہنے لگا کہ یہ میری طرف سے رکھ لو۔ میں نے کہا کہ میری والدہ پوچھے گی تو کیا جواب دوں گی؟ آئے دن کہاں سے اتنے کپڑے آتے ہیں؟ میں نے تو ہمیشہ ہی دوسروں کی اترن پہنی ہے۔ یہ کہنے کے بعد میں یکدم چپ ہو گئی۔ میں اسے یہ نہیں بتانا چاہتی تھی کہ میں ہمیشہ دوسروں کے اترن پہنتی آئی ہوں۔ میری ادھوری بات کو اس نے ہی مکمل کر دیا۔ کہنے لگا کہ کہہ دینا کہ تمہارے کسی دوست نے تحفے میں دیا ہے۔ یہ سن کر میں خوشی خوشی وہ کپڑے لے کے گھر چلی گئی۔ اب اس لڑکے کی عنایتیں مجھ پر بڑھنے لگی تھی۔ ایک بار اس نے میرے ہاتھ پر موبائل تھما دیا۔ یہ دیکھ کے میں حیران رہ گئی، کیونکہ جو موبائل اس نے مجھے دیا تھا وہ کم سے کم بھی 25 ہزار سے کم کا نہیں تھا۔ کہنے لگا، اسے رکھ لو۔ میں نے کہا، یہ میں کیا کروں گی؟ وہ کہنے لگا، رات کو مجھ سے باتیں کیا کرنا۔ میں نے وہ بھی رکھ لیا۔ پھر یہ سلسلہ بھی چل نکلا کہ ہم دونوں فون پر باتیں کرنے لگے۔ ہم دونوں کے بیچ اقرار محبت بھی ہو چکا تھا، لیکن اب وہ مجھ سے فرمائشیں کرنے لگا تھا۔ کبھی کہتا کہ جو لباس میں نے تمہیں دیا ہے مجھے پہن کر
دکھا دو۔ کبھی کہتا اس بار میں تمہیں فینسی میکسی دینا چاہتا ہوں، لیکن بدلے میں مجھے بھی تم سے کچھ چاہیے۔ 2 ماہ میں پہلی بار اس نے یہ فرمائش کی تھی۔ میں نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ بدلے میں تمہیں تحفہ دے سکوں۔ وہ کہنے لگا کہ بس جب تم اکیلی گھر پر ہو تو مجھے بلا لینا اور یہ جوڑا پہن کر مجھے دکھا دینا۔ میں نے کہا ایسا کیسے ممکن ہے؟ وہ کہنے لگا مجھے نہیں معلوم، کچھ بھی کرو بسمہ، مجھے تمہیں اپنی پسند میں دیکھنا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں پریشان سی ہو گئی تھی، لیکن ٹال بھی تو نہیں سکتی تھی۔ ایک بار میری والدہ میری خالہ کے گھر گئی تھی۔ گھر میں چھوٹی بہنیں موجود تھیں۔ میں نے سوچا کہ آج میں فیروز کو گھر بلا لیتی ہوں۔ میں نے اپنی چھوٹی بہنوں کو بہانے سے ان کی دوستوں کے گھر بھیج دیا اور کہا کہ 2 گھنٹے سے پہلے گھر میں نہ آنا۔ وہ خوشی خوشی چلی گئی۔ میں نے فون کر کے فیروز سے کہہ دیا کہ اس وقت میں اپنے گھر میں اکیلی ہوں۔ یہ سننا تھا کہ وہ میرے لیے بہت ہی قیمتی تحائف لے کر گھر پہنچ گیا۔ کہنے لگا یہ سب تمہارے لیے ہے۔ جب میں نے وہ شاپر کھول کر دیکھا تو اس میں وہی گرے اور سلور رنگ کی میکسی تھی۔ وہ دیکھ کر تو میری آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ وہ مجھے خوش دیکھ کر میرے قریب آ کر کہنے لگا کہ جلدی سے پہن کر دکھاؤ۔ میں نے وہ میکسی پہن لی۔ مجھے دیکھ کر تو وہ اپنی آنکھیں جھپکنا بھول گیا تھا۔ اس نے کچھ تصویریں میرے ساتھ کھینچنی شروع کر دیں۔ میں نے کہا یہ کیوں کھینچ رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا بس میرے پاس ہی محفوظ رہیں گی۔ اس نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی جس پر وہ میرے بہت قریب کھڑا تھا، کہہ رہا تھا کہ بسمہ تم صرف میری ہو۔ مووی بناتے ہوئے وہ میرے لیے قریب ہو چکا تھا۔ اس وقت ہم دونوں ہی گھر میں اکیلے تھے، اسی لیے میرا دل بری طرح سے بے چین ہوا تھا۔ میں فوراً سے پیچھے ہٹ گئی۔ میرے پیچھے ہٹنے پر اس نے اپنا موبائل بند کیا اور جیب میں رکھ لیا۔ وہ کہنے لگا بسمہ اب تم سے دور رہنا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ میں نے کہا تم اپنا رشتہ میرے لیے کیوں نہیں بھیج دیتے؟ میری بات سن کر اس کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ کہنے لگا میرے ابا ابھی نہیں مانیں گے۔ میں نے کہا کیوں نہیں مانیں گے؟ فیروز میں تمہارے بغیر کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ میری اماں مجھ سے کہہ چکی ہیں کہ 12 جماعتیں پڑھتے ہی میری شادی کر دیں گی۔ میری بات سن کر وہ پریشان ہوا تھا۔ کہنے لگا مجھے کچھ وقت دو، میں انہیں منانے کی کوشش کروں گا، تم میرا انتظار کرنا بسمہ، میں سب کو راضی کر لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں تھا، فوراً سے واپس چلا گیا۔ چند گھنٹے بعد جب میری والدہ گھر واپس آئیں تو بڑی خوش تھیں۔ انہوں نے مجھے 3 جوڑے دیے جو نئے تھے۔ کہنے لگی تمہاری خالہ نے تمہارے لیے نئے جوڑے بھیجے ہیں۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی تھی کہ آج خالہ کو یہ خیال کیسے آ گیا، ورنہ تو ہمیشہ روبینہ کی اترن ہی مجھے بھیجتی تھی۔ اس کے بعد جو خبر اماں نے مجھے سنائی میرے ہوش اڑ کے رہ گئے۔ کہنے لگی تمہاری خالہ نے تمہارا رشتہ مانگا ہے۔ یہ سن کر میں نے حیرت سے اماں کو دیکھا تھا۔ خالہ کا تو بس ایک ہی بیٹا تھا اور وہ شادی شدہ تھا اور مجھ سے 10 سال بڑا تھا۔ میں نے کہا اماں خالہ کا کون سا بیٹا ہے جمال بھائی کے علاوہ؟ اماں کہنے لگیں ارے اپنا جمال ہی تو ہے۔ اماں کی بات سن کر میرے چہرے کی رنگت اڑی تھی۔ میں نے کہا اماں آپ ہوش میں تو ہیں، جمال بھائی شادی شدہ ہیں۔ اماں کہنے لگی ارے ان کی بیٹی تو بڑی نخرے والی ہے، 4 سال بھی نہ ٹک سکی، جمال نے طلاق دے دی ہے اسے۔ یہ سن کر میں اپنے ہوش کھو بیٹھی تھی۔ حالانکہ میں جانتی تھی کہ کرن بھابھی بہت اچھی تھی، البتہ خالہ اور خالہ کے بچے بڑے ہی بدتمیز اور بد لحاظ تھے۔ جمال بھائی تو کرن بھابھی پر ہاتھ اٹھانے پر بھی گریز نہیں کرتے تھے۔ میں نے کہا نہیں اماں، میں کسی صورت جمال بھائی سے شادی نہیں کروں گی۔ میرے انکار کو سن کر اماں بھڑک اٹھی تھی۔ کہنے لگی ارے مہینے کے لاکھوں روپے کماتا ہے جمال، تجھے تو اپنی قسمت پر خوش ہونا چاہیے۔ میں نے کہا نہیں، مجھے جمال بھائی سے شادی نہیں کرنی۔ یہ کہہ کر میں کمرے میں چلی گئی اور رونے لگی۔ رات کو جب میں نے فیروز کو فون کیا تاکہ اسے بتا سکوں کہ میں کس مصیبت میں پھنس گئی، فیروز بس جلد از جلد اپنا رشتہ بھیج دو، تو فیروز کا فون بند جا رہا تھا۔ حالانکہ وہ رات کو روز
مجھ سے بات کرتا تھا۔ آج سے اس کا فون کبھی بھی بند نہیں ہوا تھا۔ میں بے حد پریشان ہو گئی تھی۔ اگلے ہی روز میں بازار چلی گئی، لیکن آج اس کی دکان پر کوئی 50 سالہ شخص بیٹھا تھا۔ شاید فیروز کے والد تھے، اسی لیے میں مایوس ہو کر گھر لوٹی تھی۔ میں نے فیروز کو بہت فون کیے، لیکن اس نے فون مسلسل بند رکھا تھا۔ جب بھی میں اس کی دکان پر جاتی تو فیروز کی جگہ اس کے والد ہوتے۔ میں کچھ دیر وہیں دکان سے باہر کھڑی رہتی۔ ایک بار میں دکان کے اندر چلی گئی۔ وہ شخص کہنے لگا، آپ کو کیا چاہیے بیٹا؟ روز آپ میری دکان کے باہر ہی کھڑی رہتی ہیں۔ میں نے کہا، وہ میں آپ کی دکان سے ایک جوڑا لے کر گئی تھی۔ آپ کا بیٹا اس وقت یہاں بیٹھتا تھا۔ 5000 کے نوٹ کا اس کے پاس چینج نہیں تھا، اسی لیے اس نے کہا تھا وہ مجھے پیسے بعد میں دے دے گا۔ میں روز اسے ہی دیکھنے آتی ہوں تاکہ اپنے پیسے واپس لے سکوں۔ وہ کب واپس آئے گا؟ میری بات سن کر اس شخص نے حیرت کا اظہار کیا۔ کہنے لگا، میرا بیٹا؟ میرا تو کوئی بیٹا یہاں نہیں بیٹھتا۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑے تھے۔ میں نے کہا، فیروز آپ کا بیٹا ہے نا، جو اس دکان پر ہوتا تھا؟ یہ سن کر اس شخص کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات پھیل گئے تھے۔ کہنے لگا، وہ لڑکا تو میرا ملازم تھا، کم بخت پچھلے 2 ماہ میں 40-50 ہزار روپے کا سامان میری دکان سے غائب کر دیا ہے۔ پیسوں کی الگ ہیر پھیر کی ہے، میں نے اسے نوکری سے نکال دیا ہے۔ تم بتاؤ کہ تمہارے کتنے پیسے بنتے ہیں، وہ میں ادا کر دیتا ہوں۔ میں کیا بتاتی، میرا دماغ تو سوچنے سے قاصر ہوا تھا۔ میں بجھے دل کے ساتھ گھر پہنچی تو میری والدہ بے حد غصے میں کھڑی تھی۔ میری والد بھی گھر پر موجود تھے، جو سر پکڑے بیٹھے تھے۔ سامنے چچا بھی مجھے غصے سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے حیرت تھی، یہ سب یہاں کیوں موجود ہیں؟ میری والدہ آگے بڑھیں اور میرے منہ پر زوردار تھپڑ دے مارا۔ کہنے لگی، تو مر کیوں نہیں گئی؟ یہ سب کرنے سے پہلے ہمارے اعتبار پر تو نے ہمیں یہ صلہ دیا ہے۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میں نے کیا کیا ہے۔ میں نے کہا، اماں کیا کیا ہے میں نے؟ میری بات پر میرے چچا نے اپنا موبائل میرے سامنے کر دیا، جس پر میری اور فیروز کی ویڈیو لگی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر میں سانس لینا بھول گئی تھی۔ فیروز نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ اس نے میری اور اپنی ویڈیو وائرل کر دی تھی، مجھے بدنام کر کے رکھ دیا تھا۔ میری والدہ رونے لگی، مجھے مارنے لگی، کہنے لگی، تو نے ہمیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ فیروز نے محبت کے نام پر مجھے بہت گہری چوٹ دی تھی۔ وہ تو کہتا تھا میں اس کی عزت ہوں، میری خاطر وہ سب سے لڑ جائے گا، لیکن سب جھوٹ تھا۔ 2 دن کے اندر میرا نکاح جمال سے کر دیا گیا۔ میرے والدین نے ہاتھ جوڑ کر خالہ کی منت سماجت کی تھی۔ میری قسمت میں شاید اترن ہی لکھی تھی، شوہر بھی استعمال شدہ ہی ملا تھا۔ جمال مجھے ہر وقت بدکاری کے طعنے دیتا رہتا تھا۔ میں نے ایک چپ پر قفل منہ پر لگا لیا تھا۔ جمال کو جب غصہ آتا تو وہ مجھے بہت مارتا، کہتا، نہ جانے تو نے اس لڑکے کے ساتھ کتنی بار منہ کالا کیا ہوگا۔ میرا جرم بس محبت تھی۔ میں نے فیروز کے ساتھ کوئی گناہ نہیں کیا تھا، لیکن میں بدکار کہلائی جا رہی تھی۔ خالہ نے مجھے ملازمہ بنا کر رکھ لیا تھا۔ 2 سال میں نے جبر مسلسل کی طرح کاٹے تھے، لیکن اس کے بعد جو غم کا پہاڑ مجھ پر ٹوٹا، اس نے میری زندگی جہنم بنا دی تھی۔ جمال کی ایک ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی۔ اس کا الزام بھی مجھ پر لگ گیا کہ میری نحوست سے وہ مر گیا ہے۔ خالہ نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں پھر سے میکے کی دہلیز پر آ کر بیٹھ گئی۔ میرے والد کا ٹرانسفر دوسرے شہر ہو گیا۔ میں نے اپنی تعلیم مکمل کی اور گورنمنٹ کالج میں پڑھانے لگی۔ میری چھوٹی بہنیں اب شادی کے قابل ہو چکی تھیں۔ دونوں بہنوں کی شادی میں نے ہی کی تھی۔ میرے والدین مجھ سے اب بھی بات نہیں کرتے تھے۔ والد بھی اب نوکری چھوڑ چکے تھے۔ میں نے اپنے والدین کی خدمت میں عمر گزارنے لگی۔ دونوں ہی بیمار رہنے لگے تھے۔ چند سالوں میں میرے والدین بھی باری باری اللہ کو پیارے ہو گئے۔ وقت گزرنے لگا تھا۔ میں نے ایک چھوٹی سی گاڑی خرید لی تھی۔ اکیلے ہی گھر میں رہتی تھی۔ ایک بار میں کالج سے واپس آ رہی تھی کہ جب میری نظر سامنے ایک دکان پر پڑی۔ میری گاڑی کو یکدم بریک لگی تھی۔ سامنے کپڑے کی دکان پر وہی کھڑا تھا۔ نظر
کا چشمہ لگائے عورتوں کو کپڑوں کی مختلف قسم کی ورائٹی دکھا رہا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کیے، گاڑی پارکنگ ایریے پہ لگائی اور اس کی دکان پر چلی گئی۔ اس سے بس ایک سوال پوچھنا تھا کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، میں نے اس کا بگاڑا کیا تھا۔ میں اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ میری عمر اس وقت 35 سال کی تھی اور اب 40 کے لگ بھگ ہو چکی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کے ہاتھ میں پکڑا دوپٹہ وہیں رکا تھا جو وہ میرے برابر بیٹھی عورت کو دکھا رہا تھا۔ زیر لب اس نے میرا نام پکارا تھا۔ میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا مجھے تم سے بس ایک سوال پوچھنا ہے۔ اس نے اپنی دکان پر موجود ملازم سے کہا کہ تم دکان کا خیال رکھنا، میں آتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے دکان سے باہر جانے کا اشارہ کیا اور اپنے ہاتھ میں اسٹک پکڑی اور لنگڑاتے ہوئے میرے ساتھ دکان کے اندر موجود ایک کمرے میں آیا جو آفس نما بنا ہوا تھا۔ سامنے کرسیاں اور ایک ٹیبل موجود تھا۔ اس نے مجھے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، کہنے لگا تم یہاں کیسے آئی؟ میں نے تمہیں ہاتھ کے اشارے سے اسے بولنے سے روک دیا۔ میں نے کہا مجھے بیٹھنا نہیں ہے اور نہ ہی تم سے کوئی وضاحت سننی ہے، بس تم سے ایک سوال پوچھنا ہے کہ میں نے تمہارا بگاڑا کیا تھا؟ بس محبت ہی کی تھی تم سے، اپنا نہیں سکتے تھے تو صاف انکار کر دیتے، مجھے بدنام کیوں کیا؟ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا فیروز؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگا میں نے تم سے کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا، جھوٹ میرے باپ نے بولا تھا۔ میں نے تم سے شادی کی بات جب اپنے گھر پر کی تو میرے والد نے صاف انکار کر دیا، وہ میرا رشتہ کہیں اور کرنا چاہتے تھے۔ اس رات میری ابا سے بہت بحث ہوئی تھی۔ میں غصے سے گھر سے باہر نکل گیا۔ اتفاق تھا یا میری بدقسمتی کہ اسی رات مجھ سے گن پوائنٹ پر موبائل اور پیسے چھین لیے گئے اور میری ٹانگ پر گولی مار کر وہ نوجوان جا چکے تھے۔ میں چلنے پھرنے سے قاصر ہو چکا تھا، اس لیے دکان پر میرے والد جانے لگے۔ جھوٹ انہوں نے تم سے بولا تھا۔ تمہارے بار بار دکان پر آنے سے شاید وہ سمجھ گئے تھے کہ تم ہی بسمہ ہو، لیکن جب تمہاری اور اپنی ویڈیو میں نے سوشل میڈیا پر دیکھی تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں نے ابا سے بہت کہا کہ وہ بدنام ہو جائے گی، خدا کے لیے اسے میرے لیے مانگ لیں، لیکن میرے والد نے مجھے کمرے میں قید کر دیا جب تک میں کچھ چلنے کے قابل ہوا۔ معلوم ہوا کہ تمہاری شادی ہو گئی ہے، اسی لیے میں پیچھے ہٹ گیا۔ میرے والد نے بہت چاہا کہ میں ان کی پسند سے شادی کر لوں، لیکن میری نہ بھی ہاں میں نہیں بدلی۔ پھر جب تمہارے شوہر کے انتقال کی خبر پہنچی تو میں سوچ چکا تھا کہ تمہیں اپنا لوں گا، لیکن تم لوگ گھر چھوڑ کر جا چکے تھے۔ مجھے بس یہ معلوم تھا کہ لاہور گئے ہو، لیکن لاہور میں یہ نہیں پتہ تھا۔ میں نے کراچی کو چھوڑ کر لاہور میں دکان لے لی، وہیں کام کا سلسلہ شروع کر دیا۔ مجھے امید تھی کہ کبھی تو تم سے ملاقات ہوگی، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ تمہارے انتظار میں ایک عمر گزر جائے گی۔ بسمہ، میرا ارادہ تمہیں بدنام کرنے کا ہرگز نہیں تھا۔ میری نیت میں کھوٹ ہوتا تو اس وقت میں یوں ہی تمہارے گھر سے باہر نہ نکل جاتا۔ تم اور میں اس وقت اکیلے تھے، میں جو چاہتا تمہارے ساتھ کر سکتا تھا، لیکن مجھے تم سے محبت تھی، اسی لیے عزت سے اپنانا چاہتا تھا، لیکن موبائل چوروں نے ہمیں بدنام کر دیا۔ فیروز کی بات سن کر میں چپ سی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ کہنے لگا آج بھی میں تمہارے انتظار میں ہوں۔ وہ آج بھی میرا منتظر تھا، لیکن وقت بہت آگے بڑھ چکا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی کہ فیصلہ کیا کروں، آپ بتائیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔